جی نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدیہ والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. کتنے؟ 3. اور نبی جس کو منع کر دے کوئی مولوی صاحب نہیں لے جا سکتے. نبی جس کو منع کر دے پیر صاحب بھی نہیں لے جا سکتے. نبی جس کو روک دے اس کی نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکات نہیں، کوئی بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کون کون؟ اسی حدیث کی ٹکر پہ ذہن میں رکھنا. جس کی 3 بیٹیاں ہوں صحیح پرورش کر دے، 2 بیٹیاں ہوں صحیح پرورش کر دے، جنت کا راستہ کھل گیا. 1 بیٹی ہو صحیح پرورش کرے، جنت کا راستہ. نبی فرماتے ہیں 3 ثلاثہ. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کہاں رہتا ہے؟ کون سے گاؤں میں رہتا ہے؟ دیوس رہنے والا کہاں کا نہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں دوسرے لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. اب تم اپنے گریبان میں جاگو. او ماں باپ تمہاری بیٹیاں میرے ٹھیلوں میں جا رہی ہے، غیر مردوں سے ٹکرے کھا رہی ہے، تمہارے گھروں میں موبائل ہے باتیں کر رہی ہے، شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے. نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم. خود فیصلہ کر لو. ایک بات بیچ میں ٹکرائی، اگر بیٹیوں کی صحیح پرورش کر لی تو جنت کا حقدار، اور بیٹیوں کی صحیح پرورش نہیں، آزاد چھوڑ دیا تو جنت کا دروازہ بند. بھائی میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں نا، میں کسی مولانا کی بھی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور کی بات ڈائریکٹ اپنی بات لے جا کے یا تو حدیث پہ یا قرآن پہ لا کر ٹیک رہا ہوں تاکہ بات پکی. کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ سلجھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں، مجھے خوشی ہے. اور نہ بعض جگہ تو اتنے ہڑدنگی ہوتی ہے کہ مت پوچھو، اللہ معاف کرنا. اب یہ کام کس کا ہے؟ کسی مفتی صاحب کا، پیر صاحب کا، ماں باپ کا، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنا. تم دیکھو کم سے کم 100 لوگ اس میں سے ہوں گے جن کی جوان بیٹی میں موبائل ہو. موبائل کی ضرورت کچھ نہیں. بیٹی باپ کو بھلے پتہ نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک چلا گیا کام کرنے، مگر ماں کو ضرور پتا ہے میری بیٹی موبائل کہاں چلا رہی ہے. اس ماں کو ضرور پتا ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے موبائل چلا رہی ہے، چھت پہ کھڑے ہو کے موبائل چلا رہی ہے. سمجھ رہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، جو لڑکیوں والے مدرسے ہیں ان میں بھی موبائل زہر ہے. موبائل زہر ہے. بعض بار شاعر، بعض بار مولانا بھی بہت موبائل چلاتا ہے. سمجھے یار، اتنا موبائل چلا رہا ہے. یہ رات کے 10 بجے سے لگا تو 12 بجے تک جب تک نمبر نہیں آیا کان سے موبائل ہے. اس کا اتنا بڑا بزنس کون سا ہو گیا؟ میری سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کے گھر میں کیا بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ وجہ کیا؟ مدرسے میں پڑھے نہیں ہے، 1-2 جماعت الٹی سیدھی پڑھی، آواز اچھی ہے، نعت شریف پڑھنے لگے، یہ ہوگا شاعر. مدرسے میں پڑھا ہوتا، اچھا عالم ہوتا تو بات ٹھیک ہوتی. اور عوام بھی ایسے ہی ہے، جب گانے گاتا ہے اسٹیجوں پہ چڑھ کے گانوں پہ ڈھنگ میں پڑتا، کوئی اچھا عالم اگر ٹوک دے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور عوام بھی خوب کود رہی ہے، خوب ناچ رہی ہے. سمجھے ایسی
ایسے دھل آئے گا نکال کے بالکل ڈوبا کام. لیکن کہاں کوئی سیدھی سچی اچھے ڈھنگ میں نعت پڑھنے والا آ جائے تو اس کی نعتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی نعتیں سمجھ نہیں آتی. مگر اب ہمیں سدھرنا ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ ہمیں سدھرنا. نبی فرماتے تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے: ماں باپ کو ستانے والا، دوسرا دیوس جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، تیسرا ورجلۃ النساء، وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقتہ اور وہ لڑکیاں جو لڑکوں جیسی وضاقتہ بناتی ہیں. بولو آج کے بعد اپنے گھروں پہ توجہ دو گے؟ او بیٹا چاند اپنے گھروں پہ توجہ دو گے؟ اب ایک بات میری اور سنو، یہ بات بھی بڑے کانٹے کی ہے جو اس وقت معلوم ہے آپ کو بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اور میں اکثر تقریر میں حضرت اور مجھ سے میرے پاس فون بھی آتے کہ حضرت اس کو خوب چرچا کیجیے. اتنے لوگ ہو یہاں پہ، یہ بتاؤ بیٹا بات مت کریے پیچھے والوں کی. اگر مطلب ایک شخص بہت گندا، بہت برا، بہت خراب، اتنا برا برا برا، بالکل نیچے درجے کا برا، کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ہاں یا نہ؟ اس سے برا ہو سکتا ہے کوئی؟ سگا بیٹا جس ماں نے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور اسی کے ساتھ زنا کرے، اس کے ساتھ غلط حرکت کرے، منہ کالا مر جائے گا. لیکن غلط نظر نہیں. بولو غلط نظر. میں کیا ہے نا حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھتا ہوں نا تو وہ اسے قوم پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. یار جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے کہا تقریر میں بیان کروں گا، کسی کے دل پہ تو لگے گا. بھولے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، پتہ نہیں. اگر پتہ چل جائے نا تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. مر سکتا ہے، اپنی گردن کاٹ لے گا، بھوکا رہ لے گا، سب کچھ کر لے گا، تالاب میں ڈوب سکتا، کنویں میں گر جائے گا، مگر اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت وہ تو ہے نہیں. اور اگر کوئی ایسا کر لے، کوئی مل جائے تمہیں، کوئی ایسا ہو تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. بولو دوستی کرو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو انشاءاللہ. بولو مسلمانوں میں 5% ہو گئے. آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں ذرا؟ میں کوئی بات کچی کہوں گی نہیں، نہ کسی مولانا کی بات کو، میں تو ڈائریکٹ اللہ یا رسول کی بات. وہ پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے، اگر پیچھے تک میری آواز جا رہی ہو، ان بھائیوں کی آواز سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. بیٹا اب بات مت کرو، بابو ڈال توجہ رکھو. 5% لوگ ایسے ہیں. کتنے لوگ؟ تمہارے دیگر پور میں بھی ہیں. آپ سوچ رہے ہو گے ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال، ہمیں تو آج تک ایسا نہیں ملا. اگر میں حدیث پڑھوں گا نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. کسی مولانا کی اپیل کی نہیں، بات مولانا نے بہت جھگڑے پھیلا کر رکھے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ لیکن کسی مولانا کی اپیل ڈائریکٹ حدیث شریف. اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. جس کا باپ زندہ وہ حرامی کیسا؟ مثال بولیے. آپ ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، زنا کرنے جیسا، منہ کالا کرنے جیسا ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. کس کا نام سنا؟ بولو. جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث 2 حدیثیں اور بھی ہوں گی، لیکن میں 2 اپنی آنکھ سے دیکھا اور دونوں کو رکھا. اب بتاؤ 5% لوگ سود کا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ایک چیز اور چل رہی ہے، اس کو بولتے ہیں کمیٹی. یہاں کیا بولتے ہیں مجھے پتہ نہیں. میں
हाँ मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे। मतलब 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए जमा करके एक महीने के जमा कर दिए, 1 लाख हो गए। अब उसकी बोली लगती है, कोई उठाता ना उसको, तो कोई 90,000 में, कोई 80,000 में, कोई 85, सबसे कम में जो उठागा उसको दे देते हैं। बाकी जो 20,000 बचे वो सब में बांट लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कमेटियां। कमेटियां। तो ये भी नाजायज है, समझ रहे मेरे? हाँ, अगर 10 लोग इकट्ठे हुए और 10-10 हजार रुपए जमा किए और 1 रुपया न कम न ज्यादा, पूरा 1 लाख रुपया एक भाई को दे दिया कि लो इस महीने तुम अपना काम कर लो, अगले महीने नहीं तो अगले महीने, तो ये जायज है। कमो बेशी के साथ ना जायज है। समझ गए मेरी बात? और अगर समझ में नहीं आया मुझे फोन करके और मैं तफसील से समझा दूंगा। कुछ लोग फसल के मौके पे कोई गाड़ी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, उसको दे देते, 1 लाख दे दिए, फिर 1,20,000 उसकी फसल के टाइम पे लिए, ये सूद है। समझ रहे मेरी बात? ये भी तो इसी सूद की बात कर रहा हूं। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा, बड़ी तेजी से मुसलमानों में दौड़ गया, इसलिए बयान कर रहा हूं। सहाबा ने पूछा था सूद और ब्याज का गुनाह कितना है, तो नबी फरमाता है सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह का एक टुकड़ा नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, 70 हिस्से, 70 हिस्से। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं, सुनो। जैसे 70 बोतलें हैं तो नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का गुनाह उसके 70 हिस्से हैं, उस कोने से लेकर के यहां तक रखे हो, सबसे बड़ा वाला उधर, फिर छोटा वाला इधर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 70 हिस्से लाइन से रखे हो। अब नबी फरमाते सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। छोटे वाले का ही आलम है तो 70 और 69 का क्या होगा? बोलो, तुमने मुझसे वादा किया जब तौबा करेंगे, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी सब उठाएंगे, मौना लोग भी, ताकि किसी का राज फाश ना। मेरा मकसद किसी को दलील करना नहीं है, हिदायत राह रास्त पर लाना। सारे लोग हाथ उठा करके तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाह से तौबा करते वाला, आज के बाद सूद और ब्याज का कारोबार नहीं। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, शराब की बात भी हो गई, सूद और ब्याज की भी हो गई। एक बात और खटक रही है मेरे जहन में, अगर इजाजत हो तो बता। इतने अच्छे लोग ना मुझे कभी कभी मिलते हैं जी, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हालांकि तबीयत आप देख ही रखते हैं, और कल को मुझे गुवाहाटी जाना है, दिल्ली जाऊंगा पहले सुबह, उसके बाद मेरी फ्लाइट है। तो मेरा दुआ करो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ा तो पहले मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सबने वादा किया सूद और ब्याज का कारोबार आज के बाद यार चटनी से खा लेना, रूखी खा लेना, नमक से खा लेना, मगर अपने बच्चों को हराम लुक़मा मत खिलाना। बहुत बिल्डिंगें बना ली, गाड़ियां खरीद ली, सूद का कारोबार कर रहा था, मर गए तो कब्रिस्तान में ही लोग चर्चा करने लगे, अरे यार हज तो 2 कर लिए मगर कारोबार इसका सूद का था। बिल्डिंगें भी बहुत है, दिल का बहुत काला था यार ये हाजी भी। इस तरीके से लोग गया। और अगर गरीब होता ना, गरीब हथौड़ा चलाते चलाते, गाड़ी काटते काटते, या अपनी मजदूरी करते करते और अपनी कमाई से बच्चों को पालता था, घर भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, पालते पालते चला गया। लोग कहते हैं यार गरीब था मगर था बड़ा भोला यार, आज तक इसने किसी का पैसा नहीं मारा। लोग कब्रिस्तान में ही चर्चा करने लगते हैं। जी जी, वो लोग करने लगते हैं, नहीं करने लगते हैं? हाँ, मैंने टाइम तो ध्यान ही नहीं दिया। 11:41 हो गए।
ہاں بولوں گا بالکل انشاءاللہ. یہ بات اور بتا دوں پھر ادھر ہی آتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بتا دوں بڑی اچھی بات، بڑی اچھی لگ رہی ہے. یہ بات بہت پیاری ہے اور کام میں آنے والی ہے. یار وہ شخص کیسا ہوگا، کون شخص کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بیوی بچے روتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، اسے دکھ ہوتا، افسوس ہوتا ہے. مگر ایک بندہ ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے وہ اپنے بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اس سے برا بھائی کوئی ہو سکتا، اس سے خراب، اس سے ذلیل، اس سے نیچ، اس سے گندا کوئی ہو سکتا؟ تمہارے ڈنر کوئی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ یار آپ لوگوں میں بھی نا 50% ہے، اور تم میں نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے.